میں اور جو بزرگ ہیں وہ بھی سمجھ لیں، دو چیزیں ہوتی ہیں دین میں، ایک ہوتا ہے ایمان، ایک کو کیا کہتے ہیں، اور دین پہنچانے کون آیا تھا؟ انبیاء اکرام۔ کون؟ آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ تک ہر کوئی دین پہنچاتا رہا۔ جب دین پہنچا کے نبی چلے جاتے تو اس کے بعد پھر وہ کفار مشرکین شرک کرتے اور دین کو بلا دیتے، پھر وہ نیا نبی تشریف لاتا، نئے حکامات اترتے، پھر دین آتا، پھر دین پہنچاتے، پھر چلے جاتے، تو بار بار یہ سلسلہ۔ اب جب پہنچاتے تھے دین تو وہ مشکلات بھی آتی تھیں، پریشانیاں بھی آتی تھیں، دکھ بھی ہوتے تھے، تکلیفیں بھی ہوتی تھیں، بیٹے بھی ذبح کیے جاتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا۔ تو اب وہ صدیاں بیت گئیں پہلے، اللہ نے ان ساروں کے جو مشکلات آئیں، جو تکلیفیں آئیں، جو مصیبتیں آئیں، ان کا ذکر اپنے پاک قرآن میں کیا۔ دین پہنچانے والوں کا ذکر کہاں کیا؟ قرآن میں۔ جب کہ حضور پر قرآن اتر رہا تھا اس وقت وہ دین پہنچا نہیں رہے تھے پہلے والے، وہ صدیوں پہلے پہنچا کے جا چکے تھے، لیکن بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا قصہ نہیں سنا فرعون کے ساتھ؟ وہ کیا کرتا تھا فرعون؟ بیٹوں کو کیا کرتا تھا؟ زندہ ذبح کر دیتا تھا۔ تو اس کا اللہ پاک نے ذکر کیا یا نہیں کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ آپ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرف چلے جائیں، جانوروں کا بھی ذکر اللہ نے کیا کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، ان کو انہوں نے ان کی ٹانگیں کاٹ دی، کھونچے کاٹ دی، اللہ نے ان کے جانوروں پر جو تکلیفیں آئیں ان کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں کیا یا نہیں کیا؟ پھر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا، ذکر ہوا یا نہیں ہوا؟ قید میں ڈالے گئے، قید کا ذکر ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا۔ پھر بازاروں میں بکے، وہاں بازاروں کا ذکر ہوا یا؟ قرآن و حدیث میں ہے نا یہ سارا ذکر ہوا، خون کا ذکر، ان کے خوابوں کا بھی ذکر ہوا۔ تو کوئی چیز اللہ نے چھوڑی نہیں۔ اب دین پہنچانے والے انبیاء کرام تھے، اب حضور آئے تو حضور ہیں آخری نبی، آقا علیہ السلام ہیں آخری نبی۔ اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی۔ اب حضور کے بعد چونکہ نبی کوئی نہیں، اب حضور نے ظاہری طور پر تشریف لے جانا تھا، اب چاہیے تھا کوئی دین پہنچانے والا اور آئے، ٹھیک ہے، تو دین پہنچانے والا اور کوئی آنا نہیں تھا، چونکہ حضور کی نبوت قیامت تک ہے، ظاہری پردہ ہے لیکن حقیقت میں تو حضور تشریف فرما ہے، لیکن چونکہ ظاہر ہر کسی کے لیے یہاں نہیں ہے، تو چاہیے تھا نا کہ اب دین پہنچانے کے لیے اور بھی کوئی آئے، تو اب دین پہنچانے کے لیے نہیں، ضرورت تھی کہ دین کو بچایا جائے، دین کو بچایا جائے۔ پہنچانے والے آتے رہے 1,24,000 آ کے چلے گئے، اب انتہا اس کا ہونا تھا جو دین بچائے، جو دین۔ اب پہنچانے والوں کے غموں کا ذکر ہوا، پہنچانے والوں پر جو دکھ آئے، تکلیفیں آئیں، مصائب آئے، مشکلات آئیں، صدیاں پہلے ان پر مشکلات آئیں، لیکن اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی دین پہنچائے اور اس کا ذکر صدیاں بھی ہو جائیں تو کرنا ذکر سنت الہیہ ہے، ان کے دکھوں کا ذکر کرنا، ان پر ظلم ہونے کا ذکر کرنا، ان کے جانوروں پر ظلم ہونے کا ذکر کرنا بھی کس کی سنت ہے؟ اللہ کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اب دین پہنچانا تھا تو اب بچانے کے لیے بھی کسی ہستی کا انتخاب چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ اب بچانے والی ہستی کا انتخاب کرنے کے لیے اللہ پاک نے، چونکہ دین کے دو حصے تھے، میں نے کہا تھا، ایک تھا ایمان، ایک تھا اسلام، یہ سمجھ لیں، تو ایک ہستی کا انتخاب کیا جو ایمان بھی بچائے اور اسلام بھی بچائے، چونکہ دین کے حصے کتنے ہیں؟ دو۔ اب جس نے بچانا ہے اس نے ایک حصہ تو نہیں نا بچانا، اس نے بھی کتنے حصے بچانے ہیں؟ پہنچائے کتنے ہیں؟ دو، تو بچانے کتنے ہیں؟ دو ہی بچائیں گے نا۔ اب ایمان کیا ہے؟ اب ایمان میں ایک الگ چیز آ گئی، اسلام کیا اس میں الگ چیز آ گئی۔ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، روح کے ساتھ ہے، وہ دکھائی بندے کے اندر ہوتا ہے، دکھائی نہیں دیتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ بندہ مومن ہے یا منافق ہے، کافر ہے یا مسلمان ہے، وہ تو اندر ہوتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے، نماز پڑھتا ہوا بندہ دکھائی حج کرتا ہوا دکھائی، مسجد بنواتا ہوا دکھائی، داڑھی رکھتا ہوا دکھائی، ٹوپی پہنے تو دکھائی، امامہ شریف پہنے تو دکھائی، مسواک کرے تو دکھائی، یہ ساری چیزیں دکھائی دیتی ہیں،
ٹھیک ہے، سلام نظر آتا ہے، ایمان نظر نہیں آتا، تو اسے بھی بچانا ہے جو نظر آتا ہے، اور اسے بھی بچانا ہے جو نظر ہی نہیں آتا۔ اب جو نظر آتا ہے اسے بچانا آسان ہے، میری بات سمجھیں، جو نظر شے آئے اسے بچانا آسان ہوتا ہے، اور جو شے نظر ہی نہ آئے، جو دکھائی ہی نہ دے، چشتی صاحب، صوفی صاحب، جو دکھائی نہیں دیتی، تو اس کو بچانا کتنا مشکل ہے، کتنا۔ ایسی ہستی کا انتخاب چاہیے تھا کہ جو دین بچائے اور وہ سلام کا حصہ بھی بچائے اور ایمان کا حصہ بھی بچائے۔ تو اب ایمان کہاں داخل ہوتا ہے؟ میں نے کہا دل میں۔ کہاں داخل ہوتا ہے؟ دل میں۔ اب جس بچانے والی ہستی کا ذکر کروں گا نا، تو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ایمان کسی کے پاس ہوگا تو اسے بچایا جائے گا، اسلام کسی کے پاس ہوگا تو اسے بچایا جائے گا نا۔ جس کے پاس ہے ہی نہیں، دیکھیں آپ کے پاس 1000 روپیہ جیب میں ہے، 1,00,000 روپیہ ہے، 10 لاکھ ہے، تو آپ جاتے ہیں تو باڈی گارڈ بھی ساتھ رکھتے ہیں، 2-4 بندے بھی ساتھ لے لیتے ہیں، کیلے بھی جاتے ہیں تو کہتے ہیں حفاظت کرتے ہیں نا اپنی جیب کی، اس میں پیسے اگر ہوئی نا۔ میں جاتا تھا موٹر سائیکل میں خطاب کرنے کے لیے، جوانی میں گاڑی تو نہیں تھی، تو جاتا تھا تو کئی جگہ تحریک کے مشن کے لیے، کام کے لیے کاشف صاحب جانا، تو راستے میں ہمیں ڈاکو مل جاتے، ڈکیٹ مل جاتے، چوریاں کرنے والے۔ وہ دیکھتے گاڑی آ رہی ہے، روکو روکو، دیکھتے تو پھر کہتے، میرے ساتھ ایک حاجی صاحب ہوتے تھے، وہ کہتے دیکھتے اور کہتے جان دیو سہیل صاحب رہنا کلتے ہونا ہی کچھ نہیں، یہ لندے ہی قسم کو کچھ نہیں، وہ کہتے جانے دیں۔ تو جب پاس ہی کچھ نہ ہو، میری بات سمجھیں کہ تو روکتا آپ کو کوئی نہیں، آپ کو روکتا ہی نہیں کوئی، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ تو لینا ہی، میں نے خطاب کرنے کے بعد ان سے بھی پیسے زبیر صاحب نہیں لینے مجھے بات روکنے کے لیے، باہر نہ کوئی کھڑا ہو جائے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے لینا نہیں ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ اگر ہو کچھ تو بچایا جاتا ہے نا، تو ایمان جس کے دل میں ہو تو اسے ہی بچایا جائے گا نا۔ اب ایمان کس کے دل میں ہو، پہلے تو یہ سمجھاؤں، اور سلام کس کے پاس ہو، پھر بچانے والے کا ذکر کریں گے، پھر بچانے والے کا پہچان کرائیں گے۔ اب ایمان کس کے دل میں ہو، اور ایمان کس دل میں داخل، چونکہ انبیاء کرام کا کام ہے ایمان داخل کرنا، پہنچانا، وہ پہنچا کے کہ جس کے دل میں ایمان ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایمان اس دل میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، اس دل میں، تھوڑا میں شارٹ کرتا ہوں بات کو تاکہ بات آپ کو سمجھ آ جائے، لمبی نہ کروں، کلیئر چلی جائے۔ حدیث پاک میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، حضور نے فرمایا واللہ لا يدخل القلب، جو ویسے میں نہیں کہا، کسی کے دل میں، کہاں مان رہتا ہے؟ دل میں۔ ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا، رجل ایمان حتی یحبہم للہ ولقرابتہم منی، جب تک میری اہل بیت کے ساتھ محبت نہ کرے، ایمان اس کے دل میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ میں حدیث سنا رہا ہوں، یعنی میں اپنی رائے آپ کو یا خیال آپ تصور نہیں دے رہا۔ حضور نے فرمایا ایمان اس کے دل میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، لاکھ کوشش کوئی کر لے، اس کو حدیث بہاری پڑھائے، قرآن پاک پڑھائے، کچھ کر لے۔ جنہوں نے داخل کرنا تھا وہ تھے رسول پاک، اور داخل کرنے والے تھے اللہ کی ذات، پہنچانے والے تھے انبیاء کرام۔ وہ بتا رہے ہیں نا، حضور بتا رہے ہیں کہ ایمان دل میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، جس کو میری اہل بیت کے ساتھ محبت نہ ہو، ایمان اس دل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب جب یہ آیا تو اب سلام بچانے کی فکر ہوئی، کیا ہوئی؟ صحابہ کرام کے سامنے حضور نے یہ بیان فرما دیا نا۔ اب صحابہ کرام کا کام تھا نا پوچھنا، عرض کی کہ یا رسول اللہ، جو نماز پڑھے، کیا؟ جو نماز پڑھے، جو روزہ رکھے، جو قرآن پڑھے، یہ کیا اسلام؟ یہ کیا ہے اسلام؟ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ، جو نماز پڑھے، روزہ رکھے، یعنی اسلام اس کے پاس ہو تو ایمان تو دکھائی نہیں دیتا، کیا اسلام سے؟ ان کا سوال یہ تھا کہ کیا اسلام سے پتہ چل جائے گا کہ مومن ہے یا نہیں؟ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب سن لیں، آپ کو قریب جو جتے چلے جائیں گے انشاءاللہ آپ کے دل میں اترتا چلا جائے گا خطاب، ابھی آپ کو شروع ہے، ثانی کے ساتھ اترتا چلا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا رجلا سفر بین الرکن والمقام فصلی وصام ثم لقی اللہ،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھئی تم اگر نماز کی بات کرتے ہو نا تو ایک ٹھکر کے میں نماز پڑھو گے، نندی پر میں نماز پڑھو گے، بلے والی میں نماز پڑھو گے، گجرانوالہ میں نماز پڑھو گے، آپ ہندوستان میں نماز پڑھو گے، دبئی میں پڑھو گے، ہر مسجد کا ایک مقام ہے، لیکن سب سے زیادہ ثواب کہاں ہے؟ کعبہ شریف میں۔ فرمایا کو کعبے کھڑا ہو کعبہ میں، اور حجر اسود اور رکن یمانی کی جو دیوار سب سے افضل ہے وہاں کھڑا ہو۔ میرے آقا نے فرمایا والرکن والمقام، ان کے درمیان کھڑا ہو، فصلا وہاں نماز پڑھے، وصاما وہاں روزہ رکھے، ثم لقی اللہ، اور اسی حالت میں اللہ سے ملاقات ہو، یعنی مر جائے، کعبے کے اندر مر جائے۔ فرمایا ہو مبغض لأہل بیت محمد دخل النار، اگر وہ میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہوگا تو جہنم میں جائے گا۔ یہ شیعہ سنی کا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ کا عطا کردہ۔ میری بات سمجھیں کہ نہیں؟ آج آپ کو یہی تو سمجھانا ہے، یہ عقیدے بریلویت کے نہیں ہیں، یہ عقیدے دیوبندیت کے یا شیعت کے یا اہل حدیث کے عقیدے بیان وہ ہوتے رہتے ہیں اور موقع پر۔ آج آپ کو سمجھا رہے ہیں جو وہ عقیدہ جو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے، بارگاہ محمد مصطفیٰ سے ملا ہے، بارگاہ خدا سے ملا ہے، صحابہ رسول کا عقیدہ ہے۔ آپ کو پتہ تو چلے کہ ہمارا عقیدے ہیں کیا، ہر مسلک والا دیکھے۔ اس لیے کسی مسلک کی میں اعلیٰ حضرت کی مثال آپ کو نہیں دے رہا، میرے سر کا تاج ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، ہم ان کے نلین اٹھانے والے لوگ ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن آپ کو وہ جو سنا رہا ہوں آج وہ سنا یہ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ عقیدے کسی مسلک کے بریلویت کے یا دیوبندیت کے اہل حدیث کے نہیں ہیں، یہ عقیدے بارگاہ مصطفیٰ سے ملے۔ تو ایمان داخل اور نہ سلام بچا نہ ایمان بچا، کس کے پاس؟ جس کے پاس اہل بیت کی محبت نہیں ہے، اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو اس کے پاس نہ سلام بچے گا نہ۔ اب آگے چلیں، اب پھر کیسے پتہ چلے کہ یہ سلام ہو اور پتہ ہی نہ چلے کہ اندر ایمان ہے یا نہیں؟ تو صحابہ آپ کیسے پر پہچان کرتے تھے، آپ کیسے پہچان لیتے تھے؟ ابو سعید خدری فرماتے ہیں قال ان كنا لنعرف المنافقین، جن کے دل میں ایمان نہیں تھا منافق تھے، ظاہر اسلام تھا، نمازیں تھیں، داڑیاں تھیں، ٹوپی تھی، امامے تھے، سب کچھ تھا، اسلام پورا تھا لیکن ایمان نہیں تھا۔ تو صحابہ کہتے ہیں تم پہچانتے پھرو بریلوی ہونے سے، تم پہچانتے پھرو دیوبندی ہونے سے، تم پہچانتے پھرو اہل حدیث ہونے سے، تم پہچانتے پھرو اہل تشیع ہونے سے، یہ تمہاری اور ہماری پہچان ہے۔ صحابہ رسول کی پہچان کیا وہ یہ سنانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری پہچان یہ تھی ان كنا لنعرف المنافقین نحن معاشر الانصار ببغضهم علی بن ابی طالب، ہم علی کو دیکھتے تھے، جو علی سے محبت کرتا ہم سمجھ جاتے مومن ہے، جو علی سے بغض رکھتا ہم جاتے منافق ہے۔ نعرہ تکبیر، اب صحابہ رسول کا عقیدہ جو سنی ہے، جو ایمان والا ہے، اب وہ اپنا عقیدہ اگر صحابہ کے مطابق بھی نہیں کرنا چاہتا تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ایمان کی پہچان رسول کے مطابق بھی نہیں کرنا چاہتا، مجھے بتائیں اس کا کیا تعلق ایمان کے ساتھ اور دین کے ساتھ ہوگا۔ اب چوتھی چیز عرض کرتا چلا جا رہا ہوں، کاشف صاحب آگے سنیں۔ اب چونکہ بندہ ہر کوئی کہتا، ہر جماعت کہتی ہم حق پر ہیں، ہم ہر جماعت کہتی ہم ہی حق پر ہیں۔ اب کسی کو پوچھ لیں وہ کہے گا جی آپ غلط ہیں، کوئی بدعتی ہے، کوئی کہے گا گستاخ ہے، کوئی کہے گا مشرک ہیں، یعنی ایک دوسرے پر ہزاروں فتوے ایک دوسرے پر ٹھونستے ہیں نا۔ تو میں فتووں سے تھوڑا ہم ایسے بھی فتویٰ پروف ہیں، اسے باہر نکلتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو سناتا ہوں، حق ہر کوئی حق پر ہے، کہتا کہ ہم حق کی طرف جائیں، حق کی طرف جائیں، یہ حق ہے، ہمارے راستے پر ہیں، حق پر ہیں، ہر کوئی حق کی طرف بلاتا ہے۔ کبھی یہ بھی پوچھا حضور سے کہ حق کدھر جاتا ہے؟ آج حضور سے پوچھتے ہیں حضور ہر کوئی حق کی طرف بلاتا ہے، تو حق سے پوچھنا ہے کہ حق کدھر جاتا ہے، حق کدھر ہوتا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہم ادر الحق ما هو حیث دارا، اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا اللہ حق ادھر پھیر دے، حق کو حق کا رخ ادھر موڑ دے جدھر علی ہوتا ہے،
ہر کوئی حق کی طرف جاتا ہے اور حق علی کی طرف جاتا ہے، یہ فرق سمجھیں۔ ہر کوئی حق کی طرف جاتا ہے اور خود حق علی کی طرف جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو علی کی طرف نہ جائے اور کہے میں حق پر ہوں، حق پر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ حق ادھر ہے ہی نہیں، حق تو علی کے پاس ہے، علی حق کے پاس نہیں ہے۔ فرق سمجھیں، علی حق کے پاس، حق علی کے پاس ہے، حق علی کی طرف ہے گیا ہوا۔ اور کوئی کہے کہ علی کے دشمن کے ساتھ ملوں، علی سے دور ہٹ جاؤں اور کہے میں حق پر بھی ہوں اور علی کے دشمنوں کے ساتھ بھی محبت ہے، علی کے دشمنوں کے ساتھ بھی پیار ہے، تو حق ادھر نہیں ہوگا۔ حضور نے بتا دیا بھئی حق کی پہچان کرنا چاہتے ہو تو حق ادھر ہوگا جہاں۔ اب کوئی کہے کہ حق کہتے کسے ہیں، حق کہتے کسے ہیں، وہ کسی سے پوچھ لو، چلو کوئی حدیث پر کہہ سکتا ہے ضعیف ہے، حدیث پر کوئی کہہ سکتا ہے یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، یہ مرسل ہے، یہ متواتر ہے، یہ علمی ٹرمز ہیں، آپ سب بندے نہیں جانتے، اہل علم سمجھتے ہیں۔ حدیث کے متعلق کو کہہ دے گا سچی ہے، جھوٹی ہے، موضوع ہے، متروک ہے، کمزور ہے، صحیح ہے، لیکن قرآن کے متعلق تو کوئی نہیں نہ کہتا۔ اب قرآن کو تو ہر کوئی حق سمجھتا ہے کہ نہیں؟ اب حق قرآن پر تو فیصلہ ہے کہ نہیں؟ ہر کسی کا حق۔ اب قرآن کے متعلق پوچھا تو مصطفیٰ نے فرمایا علی مال قرآن بل قرآن ما علی، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اب حق سے پوچھیں تو حق بھی علی کے ساتھ، قرآن سے پوچھیں تو قرآن بھی علی کے ساتھ۔ کب تک ساتھ رہیں گے؟ فرمایا لن یفترقا، بھئی آپس میں جدا نہیں ہوں گے، یا تفرقا، آپس میں جدا نہیں ہوں گے، حتی یردار الحوض، تم حوض کوثر کو بھی قیامت کو آؤ گے تو دیکھنا کہ قرآن اور علی کٹے ہوں گے۔ یہ ساتھ ان کا دنیا میں صرف نہیں ہے، ان کا ساتھ صرف دنیا میں لن یتفرقا، یہ جدا نہیں ہوں گے، ہرگز جدا نہیں ہوں گے۔ یہ قیامت کو حوض کوثر پر بھی آؤ گے تو دیکھ لینا، جہاں علی ہوگا وہیں قرآن ہوگا، جہاں قرآن ہوگا وہیں علی ہوگا۔ تم حق کہنے والوں حق ادھر ادھر تلاش کرتے نہ پھرو، جہاں علی ہوگا حق ادھر ہوگا۔ حق یہ میں آپ کو ساری حدیثیں سنا رہا ہوں نا، اپنی رائے تو نہیں دے رہا۔ اچھا آگے چلیں، اب سوال ہوا کہ اب جی قیامت کے دن عمل تلنے ہیں، کیا ہوگا؟ عمل تلنے ہیں۔ یہ آپ کے لیے اللہ ماشاء اللہ نئی چیز آ رہی ہے، اب اللہ ماشاء اللہ اس لیے کہا اہل علم کو ہوگا، نئی چیز آ رہی ہے۔ آپ نے سنا ہے تلنا ہے میزان سے، یہ سنا ہوا ہے نا، میزان پر، ترکڑی پر، ترازو پر عمل تلنے ہیں، سنا ہوا ہے کہ نہیں؟ اب فیصلے ہم قیامت کو طرف چل پڑے ہیں نا، چلو یہاں کوئی نہیں مانتا وہاں تو مان لے گا نا، ترازو پر تلنے ہیں نا عمل، پھر تو فیصلہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ وہ ترکڑی سبزی والی ہوگی، کسی سے پوچھا کبھی پوچھا کہ وہ ترکڑی کیا ہے، وہ ترازو؟ کبھی کسی سے پوچھا نہیں، بس یہی سنا علماء اکرام سے، قرآن سے اپنے پڑھا سنا کہ ترازو لگے گا، ترکڑی لگے گی، اس پر عمل لکھے جائیں گے، ذرہ بر ہوں گے نیکیاں وہ بھی تولی جائیں گی، ذرہ بر برائی ہوگی وہ بھی، اس پر تو اتفاق ہے کہ نہیں؟ پر یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ ترازو ہے کیا؟ تو کسی سے کیوں پوچھیں؟ آج یہ بھی مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں، آقا وہ ترازو، وہ ترکڑی، وہ کنڈا الیکٹرانک ہوگا، وہ ترکڑی کیا ہوگی، وہ ترازو کیا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا میزان العلم، میں اس علم کا میزان، ترکڑی خود میں محمد ہوں، میری ذات مصطفیٰ ہے، میں ہوں۔ اچھا حضور ترکڑی، چونکہ اس زمانے میں ابھی یہ الیکٹرن کنڈے تو نہیں آئے تھے، سمجھانے کے لیے آقا نے کہ مثالیں فرمائی، فرمایا علی کفتاہ، ادران چشتی صاحب حضور نے فرمایا کہ وعلی کفتاہ، علی اس کا پلڑا ہے، علی اس کا پلڑا ہے۔ اب جس میں آپ چیزیں رکھتے ہیں یا وزن رکھتے ہیں، وہ کہاں رکھتے ہیں؟ پلڑے میں ہی رکھتے ہیں نا۔ فرمایا تمہارا ہر عمل جب تک علی کے پلڑے میں نہ آئے تول نہیں ہو سکتا، تول اسی کا ہوگا جو علی کے پلڑے میں آئے گا۔ علی کا پلڑا علی کے پلڑے میں آئے بغیر کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، منافق کا وزن ہو یا مومن کا وزن ہو، پلڑا علی کا استعمال ہوگا۔
فیصلہ علی کی ذات پر ہی ہوگا. زندہ باد. یہاں نہیں قیامت کو دیکھ لینا. حضور نے فرمایا میزان علم وعلی کفتاہ، علی اس کا پلڑا ہے. اب اس پلے کی لڑیاں ہوتی ہیں، دیکھی ہوئی ہے آپ نے کی نہیں ترکڑی، اس کی ترازو کی لڑیاں ہوتی ہیں سنگلیاں یا رسیاں. اب حضور نے فرمایا بل حسن بل حسین حیوتہ، میرے حسن و حسین اس کی رسیاں ہیں، پلے سے باہر نہیں جا سکتے، اس ترازو سے باہر فیصلہ ہی نہیں ہوگا. کوئی عمل کوئی ہو، منافق کا ہو یا مومن کا ہو، اسی پر تلے گا. فاطمہ تو علاقہ تو ہوں. اب اس پر ایک مٹھی ہوتی ہے نا پکڑنے کے لیے، اس طرح کی ہوتی ہے کہ نہیں، مٹھی ہوتی ہے کہ نہیں، دستہ. اب فرمایا اس ترازو کا دستہ، وہ فاطمہ تو علاقہ تو ہوں، اس ترازو کا دستہ مٹھی فاطمہ تو زہرا ہے، دامن فاطمہ تو زہرا سے وابستہ ہوئے بغیر، فاطمہ تو زہرا قدم دل میں رکھے بغیر، فاطمہ تو زہرا کی نسبت دل میں بسائے بغیر، لوگوں سن لو تمہارے عمل اسی ترازو میں تلیں گے جس کا پلڑا علی ہوگا، جس کی رسیاں حسن و حسین ہوں گے، اور جس کی مٹھی اور دستہ فاطمہ تو زہرا ہوگا. کہیں چارہ نہیں ہے. کہیں چارہ نہیں ہے. کہاں کہاں تک جان چھڑائیں گے. اس گھر کے بغیر بچے گا کچھ نہیں. اب آگے سنیں، ابھی تو سنا ہی کچھ نہیں، اب آگے سنیں ہوتا کیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا والے آئمہ تو من بعدی، میرے بعد جو آئمہ آئیں گے، میرے امام زین العابدین آئیں گے، امام محمد الباقر آئیں گے، امام جعفر صادق آئیں گے، امام موسیٰ کاظم آئیں گے، امام رضا آئیں گے، امام تقی آئیں گے، امام نقی آئیں گے، امام حسن عسکری آئیں گے، امام مہدی تک جتنے آئمہ آئیں گے. حضور نے فرمایا وہ اس کی جو ڈنڈی ہوتی ہے نا درمیان میں جس سے سر جڑے ہوتے ہیں، فرمایا وہ اس کی وہ ڈنڈی یہ آئمہ ہے، 5 تن مکمل ہو اور ان کا آل مکمل ہو تو تب ترازو بنتا ہے. یہ میں آپ کو خطاب نہیں سنا رہا اپنا، میں آپ کو حدیث کے لفظ پر پڑھ کے سنا رہا ہوں. لوگوں نے چھپایا ہوا ہے. منہاج القرآن کی ڈیوٹی ہے. ہم نوکر مصطفیٰ ہیں، ہم در فاطمہ الزہرا کے سگ ہیں، اس در کے نوکر ہیں. ہمارا حق پہنچتا ہے نوکروں کا کہ مالکوں کی بات ہو اور مالکوں کی طرف کوئی انگلی اٹھائے تو نوکر اپنا سینہ تان کے کھڑا ہو جائے. نوکر کیسا ہے؟ نوکر کیسا ہے؟ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے ترازو، یہ ہے پلڑا جس میں ہمارے عمل تولے جائیں گے. اب سوال پیدا ہوا، یہ کہیں گے کہ عمل تولنے کی تو حضور نے بات ہی نہیں کی. یہ جو آپ نے عمل تولنے کا ساتھ لفظ ایڈ کر دیا ہے، یہ تو ترازو بتایا حضور نے، اس میں لفظ عمل استعمال یا وزن کرنے کا معاملہ حضور نے لفظ استعمال نہیں. منہاج القرآن ہو اور ہم کبھی کوئی لفظ ایسا کہنے کی گنجائش بھی نہیں چھوڑتے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم حضور کے نعل پاک کے تصدق سے کہ جو حضور نے نہ کیا ہو ہم بیان کرتے ہیں، اپنی طرف سے ایڈ نہیں کرتے. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حدیث، ابھی یہ حدیث مکمل نہیں ہوئی. آگے سنیں، حضور نے کوئی کمی چھوڑی ہو تو بات کریں نا. آقا نے فرمایا یوزن بہ اعمال المحبین لنا والمبغضین لنا، بھئی اس ترازو پر جو ہم سے محبت کرنے ہوں گے اس کے عمل بھی اسی ترازو پر تلیں گے، اور جو ہم سے بغض رکھنے والے ہوں گے اس کے عمل بھی اسی یوزن، اس پر وزن ہوگا ان کا. اعمال المحبین، ہمارے محبین کے عملوں کا بھی اور ہمارے جو بغض کرنے والے ہیں ان کا بھی. فیصلہ علی کی ذات پر 5 تن پر ہوگا. ایمان ادھر ہی جائے گا. منافق اور مومن کی پہچان صحابہ ایسے نہیں کرتے تھے کہ علی کی ذات ہے. قیامت کے دن چلو صحابہ پر تراش کرنے والوں، اللہ بھی جو تڑکڑی لگائے گا اس کا نام بھی 5 تن ہوگا. اسی پر فیصلہ ہوگا، اسی پر فیصلہ ہوگا. اب عمل اس میں رکھتے ہیں کہ نہیں؟ ایک ویسے اپنے ذوق کی بات کہتا چلا جاؤں، ایک ذوق کی بات ساتھ کہہ کے چلا جاؤں، محبت کی بات ہے آپ بھی سن لیں. ہر عمل تلے اور اس کا وزن نماز کا بھی ہو، روزہ کا بھی ہو، حج کا بھی ہو، داڑھی کا بھی ہو. تو سوال ہوا نا، تو پھر اہل بیت کی محبت کا وزن بھی برابر ہے، انہی کے برابر ہے، ہر عمل کے برابر. اب سن لیں حضور کا فرمان. آقا نے فرمایا قال حب آل محمد یوما
کسی نے ایک دن آل محمد مصطفیٰ سے میری آل سے محبت کی، میری آل سے ایک دن محبت کی، خیر من عبادت سنت ومن مات علیہ دخل الجنہ. اور حضور نے فرمایا اگر وہ اسی محبت پر مرے بھی، صرف محبت نہ کرے، محبت نہ کرے، فرمایا اگر یعنی محبت کرتا کرتا وہ دن ہو اور مر بھی جائے، یعنی ایسا نہ ہو پہلے محبت کرنے والا تھا کسی کے بہکاوے میں آ کر پھر اہل بیت سے دور ہو گیا، اس کے لیے خوشخبری حضور کے لفظ ہیں، اس کے لیے جو محبت کرے میری اہل بیت سے ایک دن ہی کیوں نہ اسے ملے، اور اسی دن ایک دن ملا اسی دن مر گیا، اسی دن مر بھی جائے، ومن ماتا اسی دن اسے موت آ جائے. حضور نے فرمایا اگر ایک دن میرے اہل بیت کی محبت کی اور اسی محبت بیت میں مر گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی ایک دن کی عبادت پورے سال کی عبادت سے زیادہ ہوگی، اور دخل الجنہ، حضور نے فرمایا اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے. کئی عاشق ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں حضور، کچھ ایسے بھی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عرض کرنے والے کہ یا رسول اللہ ہم جنتوں کے طالب نہیں ہیں، ہم جنتوں کے طالب نہیں ہیں، ہم حوروں پر بکنے والے، ہم مکانوں پر اور محلوں پر بکنے والے نہیں ہیں، ہم کہاں جائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بھی فرمایا، حضور نے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے حسن و حسین کے، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا فقال من حبنی وحب حسین، جس نے مجھ سے محبت کی اور حسن و حسین سے محبت کی. میں آپ کو دین پر بچانے والے سمجھا رہا ہوں، پہنچانے والے تو سمجھ آئے نا، اب بچانے والے میں نے کہا تو ان کی طرف جا رہا ہوں، بچانے والے کیا تھے. اب فرمایا من حبنی وحب حسین، جس نے مجھ سے محبت کی اور حسین واباہما، اور ان کے دونوں کے ابو سے محبت کی، وامہما، ان کی ماں کا ادب و احترام کیا. اب کیا ملے گا حضور ان پنجتن کی محبت سے؟ فرمایا جنت میں نہیں جانا چاہتے، صرف جنت کے طالب نہیں حضور صرف جنت کے طالب نہیں ہیں. فرمایا اگر ان کی محبت سچی ہوئی تمہارے دل میں، نہ گھبرایا کرے چشتی صاحب اور کاشف رضا صاحب کسی کے فتووں سے، کسی کی باتوں سے، منہاج القرآن کے ساتھ وابستہ لوگوں اور امت محمدی حضور سے پیار کرنے والوں، کسی مولوی ملمنڈے سے گھبرا کر اہل بیت کی محبت سے پیچھے نہ ہٹنا، فاطمہ الزہرا کے ادب و احترام سے پیچھے نہ ہٹنا، پنجتن کی غلامی سے پیچھے نہ ہٹنا، اس محبت پر جینا، اسی محبت پر مرنا. آپ بتاؤ کوئی تمہیں فتویٰ دیتا پھرے کہ سنیت کے خارج ہو، کوئی کہتا پھرے شیعہ ہو گئے، میں بتاؤں مصطفیٰ کا فتویٰ کیا ہے، آقا کیا بتاتے ہیں. حضور نے فرمایا من حبنی وحب حسین واباہما وامہما، جس نے میرے حسن و حسین سے محبت کر لی اور ان کے ابو اور امی کے ساتھ محبت اور ادب کر لیا، فرمایا کانا مائیا فی درجات یوم القیامہ، فرمایا ادھر پتہ چلے نہ چلے قیامت کو دیکھنا جہاں میں محمد کھڑا ہوں گا اس محبت کرنے والے کو اپنے ساتھ کھڑا کروں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، قبلہ زندہ باد. فرمایا تم اگر کھڑا ہونا چاہتے ہو کسی مولوی کے ساتھ، کسی پیر کے ساتھ، کسی قائد کے ساتھ تو کھڑے ہوتے رہو. اگر مصطفیٰ کا ساتھ چاہیے تو محبت پنجتن چاہیے. محبت پنجتن قیامت کے دن مصطفیٰ کے ساتھ اسے کھڑا کرے گی جس کے دل میں محبت پنجتن ہے، اور جس کے اندر پنجتن کی محبت نہیں ہوگی اپنے پیر کے ساتھ جائے، اپنے رہبر کے ساتھ جائے، اپنے سیاسی لیڈر کے ساتھ جائے، اپنے جماعت کے رہبر کے ساتھ جائے، نہ وہ مصطفیٰ کے پاس کھڑا ہوگا نہ وہ اس کی جماعت کھڑی ہوگی. جماعت بھی اسی کی کھڑی ہوگی اور وہ بھی وہی کھڑا ہوگا حضور کے ساتھ جس کے دل میں محبت پنجتن ہے. آپ کہیں گے کہ جماعت کا لفظ آپ نے کہاں سے نکال لیا ساتھ؟ میں چاہتا ہوں کوئی بات ادھوری نہ رہ جائے، کوئی بات ادھوری نہ رہے. بندے کی تو سنائی ہے آپ نے، جماعت ساری جمع کرنے کی بات یہ آپ نے کہاں سب کو اکٹھا ہی کر دیا، ایک بندے کے پیچھے سارے لگے. آج کے دور میں وہ بھی ہیں جو کہتے 10 محرم آ جائے شادیاں کرو جائز ہے. ایسا بھی اہل سنت کو نظر لگ گئی کسی کی. یہ دور بھی آنا تھا، آپ کا اور میرا جوان بیٹا مر جائے، بھائی جوان فوت ہو جائے، کوئی قتل کر دے، کوئی ظلم کے ساتھ مار دے، ایمان سے کہنا
20 سال بھی بیت جائیں اس دن شادی رکھیں گے؟ اللہ کوئی فتویٰ کسی مولوی نے پوچھا؟ دیوبند نے، اہل حدیث نے، اہل تشیع نے، بریلوی نے کبھی کسی مولوی سے فتویٰ پوچھا؟ سوال بھی بھیجا ہے کہ میرا بیٹا اس دن فوت ہو گیا تھا، شادی رکھوں یا کیوں؟ کہ اس کو پتہ ہے کہ اس دن میرا بیٹا فوت ہو جائے، کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہے، شادی جائز ہے پر اس دن ناجائز ہو گئی۔ ارے یہ تو تیرے اور میرے بیٹے کی بات ہے، اور فاطمہ تو زہرا کا بیٹا ہو، فاطمہ تو زہرا کا بیٹا ہو، جسے مصطفیٰ اپنے سینے پر کھلاتے پھرے، جس کی پیدائش ہو تو مصطفیٰ اپنا لاب دہن مبارک سے گڑتی دے، جو دنیا میں آئے تو اللہ نام نہ رکھنے دے دنیا والوں کا، اللہ فرمائے نہیں نام بدل دو، اس کا نام حرب نہیں ہوگا، اس کا نام حسین ہوگا، اس کا نام شبیر نہیں ہوگا، اس کا نام حسین ہوگا۔ وہ جس کو مصطفیٰ مدینے میں اپنے کندھوں کی سواری کراتے پھریں، وہ مصطفیٰ جو سجدے میں ہوں تو 72 بار جس طرح کر رہے تھے، 72 بار تسبیح پڑھیں تو حضور سر سجدے سے نہ اٹھائیں، صحابہ سر اٹھا کے دیکھیں، صحابہ کے ذہن میں مصطفیٰ ہیں، حضور سر اٹھائیں تو ہم سر اٹھائیں، سجدہ خدا کو ہے اور دل میں محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ عقیدہ صحابہ تھا، یہ عقیدہ صحابہ تھا، سر نہیں اٹھاتے تھے، حضور اٹھائیں تو اٹھائیں، صحابہ مصطفیٰ کا انتظار کریں، اور مصطفیٰ جبریل امین کا انتظار کرے کہ وحی لائے، اور جبریل خدا کا انتظار کرے کہ رب ارشاد فرمائے، اور رب انتظار کرے میرا حسین اتر جائے تو میں وحی بھیجوں، اتر جائے تو وہی بھیجو۔ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، خدا کے بندو ہم نے سمجھا کیا ہے دین، بچانے والے کو سمجھا، کبھی بچانے والے کو بھی سمجھو۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزید تے لعنت بے شمار، یزید تے لعنت بے شمار، زندہ باد۔ میرے آقا نے فرمایا، جو میں کہہ رہا تھا جماعت، حضور نے فرمایا کالا انا و فاطمہ و حسن و حسین، حضور نے فرمایا کہ علی، میں محمد، فاطمہ، حسن اور حسین مجتمعون، سب جمع ہوں گے۔ زندہ باد، زندہ باد، جماعت کی بات سنائی تھی نا، زندہ فرمایا جمع ہوں گے ایک ہی جگہ پر، اور پھر صرف ہم نہیں، وَمَنْ أَحَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم سے محبت کرنے والوں کی جماعت بھی وہیں ہوگی، سب جمع ہوں گے، صرف ہم جمع نہیں ہوں گے، جمع ہونے والے قیامت کے دن مصطفیٰ کے ساتھ کٹھے ہونے والے، جمع ہونے والے جماعتیں۔ سن لو، تمہیں کوئی مولوی پگڑی سبز اور سرخ اور ماما اور ٹوپیاں پہن کے جنت میں نہیں لے جا سکتا، جنت میں لے جانے والے محمد مصطفیٰ ہیں۔ اور جمع ہونا چاہتے ہو تو خدا کی قسم مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور مصطفیٰ اسے اپنے ساتھ کھڑا کریں گے جس کے دل میں محبت پنجتن ہے۔ اور حضور نے فرمایا ہمارے ساتھ جمع ہوں گے سب، اور کریں گے کیا؟ حضور فرمایا ہر کوئی حساب و کتاب دے گا، وَنَأْكُلُ، ہم کھائیں گے، وَنَشْرُبُ، ہم پئیں گے، حَتَّى يُفَرَّقُ بَيْنَ الْعِبَادِ، جب بندے حساب و کتاب دے کے فارغ ہو جائیں گے، اور ہم سے محبت کرنے والے، اور ہم پنجتن اور یہ جو جماعت ہم سے محبت کرنے والی ہوگی، وہ ہم کھا پی رہے، لنگر حسینی چل رہا ہے۔ یہاں منع کرنے والوں قیامت کو بھی چلے گا، میں لفظ سنا رہا ہوں، نَأْكُلُ وَنَشْرَبُ، حضور نے فرمایا کھائیں گے اور قیامت کو، یہ محشر کا دن سنا ہوا تھا، سوادے پر سورج آ جائے گا، پسینہ تھوڑیوں تک چلا جائے گا، یہ سنا ہوا نا سب، وہ بھی ہے ایک منظر، ذرا یہ منظر بھی دیکھو، ایک منظر یہ بھی ہوگا۔ اب حضور نے فرمایا سب سے پہلے ہم 5 جنت میں جائیں گے، اور قریب کرتا ہوں ذرا، زندہ باد، کون سے؟ حضور نے فرمایا انا، میں محمد، وعلی، ایک علی، و فاطمہ، ایک میری بیٹی فاطمہ، والحسن، ایک حسن اور ایک حسین، 5 سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ کتنے؟ کھل کے بولو، یہ سنیو آپ کا عقیدہ ہے، میں کسی شیعہ کی کتاب سے پڑھ کے نہیں سنا رہا، میں دیوبندیوں کی کتاب سے پڑھ کر، یہ بریلویوں کی کتاب اور اہل حدیث کی کتاب سے نہیں پڑھا، یہ فرمان مصطفیٰ سنا رہا ہوں، حضور کا فرمان سنا۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم پنجتن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ سب سے پہلے کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ جنت میں کون؟ پنجتن، کون؟ یہ 5 تن جائیں گے، سب سے پہلے یہ 5 تن۔ اچھا، اب مولا علی نے سوال کر لیا، عرض کی حضور جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں پھر وہ کدھر جائیں گے؟ قربان جائیں مولا علی،
سبحان اللہ. آپ نے فرمایا ہم تو چلے گئے 5 پہلے جنت میں، تو ہم سے محبت کرنے والے کہاں جائیں گے؟ اب سوال کیا بنتا تھا؟ سوال تو یہ تھا، جواب کیا بنتا تھا؟ حضور ارشاد فرماتے من ورائی، تھوڑی سی بھی عربی سمجھنے والا سمجھ لے، حضور فرماتے وہ میرے پیچھے ہوں گے. چونکہ بڑے جس طرح آپ فرما رہے تھے ساری بھی صورتیں ہیں کس سے ہیں؟ حضور سے ہی ہے نا. آقا فرماتے میرے ساتھ ہوں گے، لیکن نہیں، میں نے کہا پلڑا اور ہے کوئی. حضور نے فرمایا من ورائکم، علی وہ تیرے پیچھے ہوں گے. فرمایا میرا نام لے کے بڑے دھوکے دیں گے لوگ، جھنڈے اٹھاتے پھریں گے، میلاد مناتے پھریں گے، ٹوپیاں پہناتے پھریں گے، آ جاؤ. جو ہی پنجتن کی بات ہوگی تو کہتے پھریں گے شادیاں کر لو. جس دن فاطمہ الزہرا کے بیٹوں کی شہادت ہوگی، کوئی کہے گا ان کی شہادت ہوئی ہے تو پتہ نہیں نماز میں بھی تھے یا وضو بھی تھا. یا شرم آنی چاہیے. پانی ہوتا ہے ناپاک کو پاک کرنے کے لیے. پانی اس لیے ہوتا ہے کپڑے میں گندگی لگی، جسم پر گندگی لگی تو پانی سے کیا کرتے ہیں آپ؟ پاک کرتے ہیں. پاک پانی اسے کرتا ہے جو خود ناپاک ہو، جو خود اور جو اتنا پاک ہو کہ مسجد نبوی شریف میں بھی جائے تو رب فرمائے دروازہ بند نہیں کرنا. اما عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ فاطمہ الزہرا کے گھر کی طہارت کے متعلق ان کی پاکیزگی کا عالم کیا ہے؟ فرمایا میں تمہیں ان کی طہارت کا کیا بتاؤں. ظہر کے ٹائم حسن پیدا ہوئے اور عصر کے ٹائم فاطمہ الزہرا مصلی پر نماز پڑھ رہی تھی. ان کی طہارت پوچھتے ہو؟ اور ایک جن کے جسم سے پانی خود لگ کے پاکی حاصل کرتا ہے. پانی جن کے جسم سے لگے تو خود پاکی حاصل کرے. ارے پانی تمہیں اور ہمیں پاک کرتا ہے، یہ تو پانی کو پاک کرنے والے ہیں، اس لیے ان کو پنجتن پاک کہتے ہیں. اس لیے قرآن کی آیت اتری ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ 5 کی آیت. آپ کہیں گے 5 اب ٹھوک رہے ہیں، یہ 5 بھی آپ نے ہر بات جو کئی صحابہ سے ثابت کرنی ہے حدیث سے، تو یہ 5 کا لفظ بھی حدیث میں ہے. ہاں یہ بھی ہے. زندہ باد زندہ باد. جب یہ آیت اتری اور پنجتن کو اپنے چادر میں لیا حضور نے تو پوچھا عائشہ صدیقہ سے حدیث کی راوی، دیگر ابو سعید خدری بھی راوی، پوچھا بھائی یہ کن کے متعلق آیت اتری تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ نزلت فی حمزہ. اور مدینہ شریف گئے ہیں کہ بہت سارے عرب میں گئے ہیں کہ نہیں؟ 5 لوگ کی آندے نے حمزہ ہی آندے نا، میں غلط عربی تو نہیں پڑھ دی تھی. 5 گنتی ہے، 5 کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ پھر میں نزلت فی حمزہ، یہ 5 کے متعلق نازل ہوئی. کسی نے پوچھا کن کے 5 کے متعلق بات کر؟ فرمایا محمد وعلی فی رسول اللہ وعلی و فاطمہ والحسن والحسین. فرمایا میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، میں رسول کی بات کر رہا ہوں، علی کی بات کر رہا ہوں، فاطمہ حسن و حسین کی بات کر رہا ہوں. 5 تن کا لفظ، 5 کا لفظ استعمال کرنے والے سب سے پہلے صحابہ رسول ہیں. ہم نے یہاں سے نہیں گڑھا 5 تن کا لفظ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے دن وزن تلانے جاؤ گے تو پلہ اہل بیت طہار ہوں گے. حوض کوثر پر جاؤ گے تو علی شیر خدا کھڑے ہوں گے. قرآن کی طرف جاؤ گے تو قرآن علی کے ساتھ کھڑا ہوگا. حق کی طرف جاؤ گے تو حق علی کے ساتھ کھڑا ہوگا. ارے ایمان کی طرف جاؤ گے تو ایمان اس دل میں ہوگا جس میں پنجتن کی محبت ہوگی. نہ ایمان آپ کو کسی اور جگہ ملے، نہ حق ملے، نہ قرآن ملے، نہ حوض کوثر ملے، نہ ترازو قیامت کا پلہ ملے، ارے کچھ نہ ملے، نہ سلام ملے. سلام کا ساتھ بھی انہی کے ساتھ، ہر چیز تو انہی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو بچانا ہے، دین کو بچانا ہے، دین کو بچانا ہے. اب سنیں، یہ زمانہ بھی آنا تھا ان کے غم میں رونے کی بات کریں تو سوال کرتے ہیں کہ جی وہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں تھیں، پچھلے لوگوں کی خبریں تھیں، پچھلے لوگوں کی. اب زمانہ بیت گیا. میں نے خود سنا کانوں سے ٹی وی پر ایک مولوی صاحب، سنی ہمارے، سنی جو اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم ہے کسی کبھی سنی سنائی دوسروں سے بات، میں کان سے خود میں نے سنا. حضرت صاحب نام نہیں بتانا چاہتا لیکن آپ کو سناؤں، میں نے خود سنا. دوسروں پر کیا گلا ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جی 14 صدیاں بیت گئیں، سوگ 3 دن کا ہے، اب ضرورت نہیں ہے. آؤ آج بتاؤں کہ مصطفیٰ کیا کہتے تھے.
حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کی گلی سے گزرتے، مدینے کی گلی سے گزرتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس لمحے مدینے کی گلی سے گزرتے ہوئے ایک بچے کی رونے کی آواز آئی، حضور کے جاتے ہوئے قدم رک گئے، گھر والوں کو بلایا، فرمایا اپنے بچے کو چپ کراؤ، اس لیے کہ اس کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے۔ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سلام اللہ علیہا علیہ السلام، آپ ماں ہیں، اب ماں سے زیادہ بچے سے کوئی پیار کرتا ہے؟ فاطمہ الزہرا کے گھر کے قریب سے گزرے حضور، اپنے اماں عائشہ صدیقہ کے حجرہ پاک سے نکل کر تھوڑا سا مسجد نبوی شریف کے ساتھ، اب تو ایک ہی ہو گیا، دروازے کے پاس سے گزرے، اندر سے حسین کے رونے کی آواز آئی، حضور کے جاتے ہوئے قدم رک گئے، فرمایا فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کر، اسے مجھے اذیت ہوتی ہے، مجھے اذیت ہوتی ہے۔ فقال الم تعلمی ان بکا یوزنی، آقا کے لفظ آپ کو سنا رہا ہوں، آقا نے فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ اس کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے؟ ماں کے سامنے بھی حسین روئے تو مصطفیٰ کو رونا گوارا، بچے روئی پڑتے ہیں، لیکن حضور اتنا بھی روئے تو اذیت ہو۔ اب آگے سنیں، ایک دن علی باپ ہیں، علی شیر خدا کے ساتھ باغ میں چلے گئے، حدیث پاک میں کھجوریں تھیں، پانی پاس تھا، کھجوریں بھی تھیں، صبح کا ٹائم تھا، علی شیر خدا بچوں کو اپنے ساتھ باپ لے ہی جاتا ہے، باغ میں لے گئے، ادھر سے گزرے مصطفیٰ ہوا، حضور نے فرمایا علی گرمی ہونے والی ہے، گرمی جب بڑھ جائے تو میرے حسین کو گھر لے جانا، پانی پاس ہے، کھجوریں پاس ہے، باپ پاس ہے، ارے مصطفیٰ کو اتنی بھی اذیت ہو رہی ہے، گرمی میں نہ آئے، کبھی کربلا کی گرمی کا تصور بھی کیا؟ ماں نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ اور سنیں آگے سنیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری ازواج مطہرات کو جمع کروایا، سنیو اپنے عقیدے درست کرو، ساری ازواج مطہرات کو جمع کرایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جمع فرمایا اور فرمایا ایک ہی لفظ فرمایا، سنو ازواج مطہرات میرے حسین کو رونے نہ دیا کرو۔ ام سلمہ کہتی ہیں، ہم سب اماں عائشہ صدیقہ دیگر بہت ساری روایات ہیں، ہمارے گھر میں حضور تشریف لائے، اندر حجرے کے اندر گئے، حضور نے فرمایا ام سلمہ اندر کسی کو نہ آنے دینا، تھوڑی دیر گزری تھی کہ شہزادہ حسین آ گئے، حضور کی طرف جانا چاہا، ام سلمہ نے روکا، پکڑنا چاہا تو رو پڑے، فوراً چھوڑ دیا، اندر گئے تو ام سلمہ کہتی ہیں تھوڑی دیر گزری تھی، حضور کے رونے کی اتنی آواز آئی، اتنی آواز آئی کہ سیر میں تھی، اندر دوڑی، حضور کو کیا ہوا؟ دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی رو رو کے۔ فرمایا جبریل امین آئے ہیں، اور سنیں جو کہتے ہیں نا خبر پر رونا گناہ ہے، خبر پر رونا، اب سنیں میں لفظ آپ کو حدیث کے پڑھ کے سنا دوں علماء صاحب، حضور نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اتانی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے جبریل نے فاخبرنی، مجھے یہ خبر دی ہے، مجھے یہ جو علماء صاحب لفظ صحیح پڑھ رہا ہوں، خبر دی ہے ان امتی ستقتل ھذا، کہ یہ امت میری بعد میں بدبخت ایسے ہوں گے جو میرے اس حسین کو شہید کر دیں گے۔ اب خبر پر مصطفیٰ رو رہے ہیں، ابھی شہید حسین شہید، تو حضور نے سنت دے دی کہ حسین کی قتل کی اور زخموں کی خبر بھی آئے، تو ابھی شہادت ہوئی نہیں، بے شک صرف خبر سن کے رونا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ سنیں، صرف ان کی باتیں کر کے رونا، ابھی شہادت تو ہوئی نہیں، 50 سال بعد جا کے شہادت ہونی ہے، ابھی تو بچپن میں کھیل رہے ہیں۔ بس ایک جملہ کل میں سن رہا تھا، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، اتنی حدیث ہیں حضرت ام سلمہ سے، حضرت ام فضل سے، حضرت عبداللہ بن عباس سے، حضرت ابو ہریرہ سے، دیگر اماں عائشہ صدیقہ سے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی کہ حضور شیخ الاسلام مجدد دوران غوث زمان محمد طاہر القادری نے یہ پوری کتاب، یہ پوری صرف شہادت حسین پر جتنی حدیثیں ہیں، جتنی حدیثیں ہیں، یہ پوری کتاب لکھی ہے، یعنی اتنی زیادہ حدیثیں ہیں شہادت حسین پر جملہ کہنا چاہتا ہوں، کسی کا بیٹا جوان ہو اور کینسر ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس جائیں،
اور پتہ ہو کہ اس نے 2-3 دن بعد 4 دن بعد 10 دن بعد مر جانا ہے، اب کوئی چارہ؟ وہ کہتے ہیں سب کو بتانا، ماں کو خبر، کہتے ہیں کہ نہیں، ماں کو خبر نہ دینا، کہتے ہیں نا لوگ، ماں کو نہ بتانا کیونکہ ماں پہلے ہی مر جائے گی اس کے مرنے سے بھی۔ اب یہ حسین ہیں جن کی خبر شہادت 50 سال بعد جا کے ہونا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے فاطمہ الزہرا کو خبر پہلے کیوں دی جا رہی ہے کہ تیرا حسین شہید ہو جائے گا؟ رسول کو یہ خبر کیوں دی جا رہی ہے کہ آپ کا بیٹا شہید ہو جائے گا؟ آپ کے بھائیوں کو کیوں سنایا جا رہا ہے کہ یہ حسین شہید ہو جائے گا؟ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کوئی تو وجہ تھی، اس لیے کہ مصطفیٰ کو پتا تھا کہ جب شہادت حسین ہوگی ظاہری طور پر میں مصطفیٰ موجود، فاطمہ الزہرا موجود نہیں ہوگی، حسن موجود نہیں ہوں گے، علی موجود نہیں ہوں گے۔ پہلے بتایا تھا صحابہ میں سے ابو بکر، صدیق، عمر، عثمان موجود، محبت کرنے والے یہ موجود نہیں ہوں گے۔ بعد میں کئی فتویٰ باز نکل آئیں گے 14 صدیاں بعد، آقا کی نگاہ کام کر رہی ہوگی کہ آئیں گے ایسے لوگ جو شہادت حسین اور غم حسین کی بات آئے گی تو کہیں گے قصے کہانیاں ہیں۔ حضور نے فرمایا بعد میں قصے کہانیاں کہنے والوں کو میں اپنے منہ سے، اپنی زبان اقدس سے سمجھا کے جاؤں کہ حسین کیا ہے۔ میری فاطمہ کا جگر کٹ جائے گا خبر سن کر کہ یہ حسین شہید ہوگا۔ خود حضور کا دل تڑپ تڑپ جاتا تھا، روتے تھے آقا علیہ السلام، اور مٹی دی تھی جبریل امین نے، یہ مٹی لا کے رکھنا، ام سلمہ سنبھال کے رکھنا، جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھنا میرا حسین شہید ہو گیا۔ حضور کو ساری خبریں تھیں اور آقا خبریں دیتے تھے تاکہ بعد میں آنے والے محبین اور بغض کرنے والوں کا فیصلہ ہو جائے۔ جو محبت کرنے والا ہوگا اس کے دل میں ویسا ہی درد و سوز ہوگا، اور اسی طرح سوز ہوگا، اسی طرح درد ہوگا جس طرح اپنے بیٹے کا ہوتا ہے، بلکہ بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ وہ اپنے بیٹے کو بھول جائے گا پر وہ میرے بیٹے کو نہیں بھولے گا، فاطمہ الزہرا کو بیٹے کو نہ بھولے۔ اس لیے حضور شہادت کی خبر اللہ پاک پہلے دیتا رہا تاکہ میلاد پر فتوے پوچھنے والے جائز ہے یا ناجائز ہے، 11ویں پر فتوے پوچھنے والے جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ بھی کہیں گے کہ شہادت حسین منانا اور ذکر کرنا اور غم حسین میں رونا سنت ہے یا بدعت ہے۔ مصطفیٰ نے غم حسین میں رونا اپنی سنت بنا دیا، اپنی سنت بنا دیا۔ ام سلمہ نے رونا، ام ازواج مطہرات نے رونا اپنی سنت بنا دیا، صحابہ کرام روئے، انہوں نے رونا اپنی سنت بنا دیا، تاکہ آپ کوئی ازواج مطہرات کو ماننے والا ہو تو وہ بھی روتی نظر آئے غم حسین میں، کوئی صحابہ کو ماننے والا ہو صحابہ روتے آئے غم حسین میں، کوئی محمد مصطفیٰ کی طرف آئے مصطفیٰ کو روتے ہوئے دیکھے غم حسین میں۔ اور صرف اس دن نہیں، جس دن وہ مٹی خون بن گئی کربلا کے دن، آقا علیہ السلام، ام سلمہ کہتی میں سو گئی، خواب میں حضور تشریف لائے، دیکھا کہ سر مبارک میں گرد ہے، یعنی اوپر ماما نہیں ہے، گرد پڑی ہے، حضور کا ماما اتر چکا تھا، داڑھی مبارک پر انہوں نے ماما پر گرد کا لفظ استعمال، کہا کہ سر مبارک پر گرد ہے اور داڑھی مبارک پر اور کپڑوں پر گرد پڑی ہے اور ہاتھ میں خون ہے۔ میں نے پوچھا حضور یہ حالت کیا ہوئی، کیا معاملہ ہے؟ حضور نے فرمایا میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، آج میرے حسین کو ظلم کے ساتھ جو شہید کر دیا گیا۔ جب حضور جہاں ہیں تو ابراہیم کہاں ہوں گے، اسماعیل کہاں ہوں گے، انبیاء اکرام کہاں ہوں گے؟ امام الانبیاء مدینہ چھوڑ کر کربلا کی سرزمین میں اپنے بیٹے حسین کی شہادت دیکھ رہے ہیں۔ فاطمہ الزہرا کہاں ہوں گی، انبیاء کی روحیں کہاں ہوں گی؟ ہر کوئی عالم روا سے اپنے مقام چھوڑ کر کربلا میں آ گیا ہوگا، چونکہ حضور حدیث سے ثابت ہے کہ مصطفیٰ اس دن یہ تھے۔ اور اعلیٰ حضرت سے پہلے بھی مجدد الثانی رحمۃ اللہ دیگر نے لکھا کہ انبیاء کی روحیں وہاں جمع تھیں، انبیاء کی روحیں وہاں جمع تھیں۔ ہر کوئی غم حسین میں جمع ہے۔ غم حسین میں رونے والوں، میں ایک جملہ سنا رہا تھا بیٹھے ہوئے، کل میں نے داتا صاحب کو پڑھ رہا تھا کشف المحجوب میں، آپ کا عقیدہ سن لو۔ انہوں نے کسی نے پوچھا امام زین العابدین علیہ السلام سے، امام آپ اتنا کیوں روتے ہیں، 40 سال بعد آپ حیات رہے، بعد میں روتے رہے، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا
قرآن سے انہوں نے نس دی. انہوں نے کہا کہ مجھ سے سوال کرنے والے قرآن نہیں پڑھا؟ یعقوب کا ایک یوسف گم ہو گیا تھا. اس کی جدائی میں رو رو کے یعقوب نبی نہ ہو گئے تھے. میرا تو علی اصغر بھی یوسف تھا, میرے تو انو محمد بھی یوسف تھے, میرا تو قاسم بھی یوسف تھا, اور میرا تو علی اکبر بھی یوسف تھا, اور میرے تو حسین بابا بھی یوسف تھے, غازی عباس بھی یوسف تھے. میں کس کس کا رونا روں؟ تو ہمیں حسین میں رونا سنت آئمہ ہے, سنت صحابہ ہے, سنت زوج مطہرات ہے, سنت محمد مصطفیٰ ہے, اور اس کا ذکر کرنا. ارے قرآن پڑھنے والوں, خدا کی عزت کی قسم قرآن سے پوچھو, جگہ جگہ جس جگہ جاؤ گے تمہیں ذکر حسین ملے گا. آیت مباہلہ پر جاؤ گے تو ذکر حسین ملے گا. انا تینا کل کوثر پر جاؤ گے تو ذکر حسین ملے گا. اب جہاں قرآن میں جائیں گے حسین ملے گا. انما یرید اللہ پر جاؤ گے تو حسین ملے گا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى پر جاؤ گے تو حسین ملے گا. کہاں کہاں جاؤ گے ہر جگہ حسین ہے, ذکر حسین ہے اور غم حسین ہے. اب بتانا چاہتا ہوں, اس لیے ان کے غم میں رونا سنت مصطفیٰ ہے. یہ ایسے کوئی واقعہ نہیں ہے کہ واقعہ کر کے گزر گئے. نہیں نہیں, یہ بطول زہرا کے بیٹوں کا واقعہ ہے, رسول کی بیٹی فاطمہ تو زہرا کے بیٹوں کا واقعہ ہے. اور قیامت کے دن سن لو سن لو سن لو, دو باتیں ذہن میں اپنے نقش کر لینا. میں نے حدیث جہاں سے میں نے بات آگے بڑھائی تھی اینڈ پر وہ کر رہا تھا کہ حضرت علی نے فرمایا, حضور نے فرمایا کہ ہم 5 جنت میں جائیں گے. 5 یہی سے بات سنائی تھی نا آگے, 5 جنت میں جائیں گے. تو حضرت علی نے کہا تھا ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا تھا من ورائی قوم, علی تیرے پیچھے ہوں گے. جو تیرا بن کے آئے مصطفیٰ اسے میں قبول کروں گا. جو تیری طرف نہ آئے اور سیدھا میری طرف چلا جائے مصطفیٰ سے قبول. اب سب سے پہلے سوال ہوا کہ 5 تن نے پہلے اپنے سب سے پہلے کس کو فیصلہ کیا کہ ہمارا محب پہلا کون ہے؟ پہلا محب کون ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے سب سے پہلے امت میں 5 تن نے جس محب کو بنایا اس کا نام ابو بکر صدیق با وفا ہے. کس کو؟ تو باغ فدق والا مسئلہ اس کا مطلب ہے کہ ذاکروں کا گڑا ہوا ہے, میں تو نہیں چھپاتا, اور مولویوں کا یہ آپس میں کمائیاں ہیں ساری, یہ ساری کمائیاں ہیں. اگر یہاں کوئی پھڈا ہوتا تو قیامت کے دن فاطمہ الزہرا اور حسن و حسین اور علی نے بلانا ہے نا. اب حضور نے کہا آپ بلا لیں, انہوں نے کہا ہم جو بلائیں گے تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق کو بلائیں گے. یہ فیصلہ 5 تن ہے, فیصلہ 5 تن ہے. اور ابو بکر صدیق سے پوچھو تو اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے. میں نے پوچھا کیوں تکتے ہیں؟ کہا بیٹی سمیت اور رسول اللہ, میں نے رسول سے سنا نظر وجہ علی عبادت, کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اب جو ساری زندگی علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت سمجھے, علی کے چہرے کو دیکھنا, اور اس ابو بکر صدیق کو ماننے والا علی سے منہ پھیرے, اس کا ابو بکر صدیق کے ساتھ کو تعلق ہے؟ ایمان سے کو ہے تعلق؟ اور جو 5 تن سے محبت کرے اور بغض ابو بکر صدیق اندر رکھے, وہ اس کو اپنا محب کر کے سب سے پہلے بلائیں, تو 5 تن کے ساتھ کو تعلق ہوگا؟ اپنے قیدے ذاکرون مولویوں پر نہ بنائیں, اپنے قیدے بارگاہ مصطفیٰ سے لیں, بارگاہ محمد مصطفیٰ سے لیں. اور یہی وجہ تھی, یہ فاروق اعظم کا بھی قیدہ تھا. فاروق, ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں ساتھ, فاروق اعظم, تاکہ میں کہتا ہوں کوئی کمی نہ رہ جائے, فاروق اعظم کا بھی قیدہ یہ تھا. مشہور واقعہ ہے تفسیر حلبیہ میں, سیرت حلبیہ میں اور دیگر کتب میں, حوالہ جات چاہیے مل جائیں. آپ کے شہزادے بچپن میں کھیلتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تکرار ہو گئی. انہوں نے کہہ دیا آپ ہمارے غلام کے یا بابا کے غلام کے بیٹے ہیں, یا آپ ہمارے غلام کی بیٹی, اس طرح کا جملہ بول دیا. وہ چلے گئے. امیر المومنین تھے عمر فاروق اعظم. کہا کہ حسین نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے غلام کے بیٹے ہیں, یا بابا کے غلام کے بیٹے ہیں. اب عمر وہ ہے جس کی نیکیاں ستاروں سے بڑھ کر, عمر وہ ہے جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے, لا نبی بعدی, میرے بعد نبی کوئی نہیں. عمر وہ ہے جو بازاروں میں چلے تو شیطان راستہ چھوڑ دے.
عمر جو ہے یہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والا عمر ہے. وہ آج دنیا کو فتح کرنے والا عمر فاروق اعظم صحابی رسول، اور جس کو حضور پہلے بشارت دے چکے ہیں عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے. ساری بشارتیں ہیں کہ نہیں؟ اب مان کس پر تھا؟ ارے ٹوپیاں اور امامے پہننے والوں اور جبے اور کبے لباس کے ذریعے اپنے آپ کو ثابت کرنے والوں محب ہیں، آؤ عمر سے پوچھتے ہیں کہ ان کا مان کس میں تھا؟ صحابیت بھی پاس تھی، خلافت بھی پاس تھی، سب کچھ تھا. انہوں نے کہا بیٹے چل میرے ساتھ چل، اسی حسین سے لکھوا لاتے. کہا بیٹا بات ایسی ہوئی ہے، جو ڈر جائے وہ میں جملہ بولتا ہوں وہ حسین نہیں ہوتا، اور کوئی ہوتا سہم جاتا. حسین نے کہا چچا ہاں ہوئی ہے ایسی بات، بس تکرار میں ہو گئی. تو آپ نے فرمایا بیٹا یہ لکھ کر دے سکتے ہو؟ ہاں لکھ دیا. اب عمر کا عقیدہ جو بتانا چاہتا ہوں، فرمایا کہ اس کو جب میں فوت ہو جاؤں میرے کفن میں رکھ دینا. عمر چاہتا ہے منکر نکیر پوچھیں یا مصطفیٰ دیکھیں، یا معاشر کا دن ہو تو میری پہچان آج دنیا فتح کرنے والے فاروق اعظم کی حیثیت سے نہ ہو، میری پہچان اس حیثیت سے نہ ہو کس کی نیکیاں ستاروں سے بڑھ کر ہیں، صحابی ہے، ساری نسبت اعلیٰ ہیں، پر میں چاہتا ہوں نکیرین پوچھیں اور میرے مصطفیٰ پوچھیں تو بتاؤں، لکھا ہوا بتاؤں کہ مجھے حسین نے اپنا غلام کہا ہے، میں غلام حسین بن کے جانا چاہتا ہوں. ارے عمر سے پیار کرنے والوں، تمہیں پنجتن کی غلامی چبھتی ہے؟ تمہیں پنجتن کی غلامی سے خوف آتا ہے؟ عمر تو فاروق مرتے ہوئے بھی کفن میں بھی رکھوائیں. ایک جملہ سن لیا، کوئی سنی پوچھے تو اسے کہنا کہ عمر سے پوچھو کہ اپنا جو پہچان کرانا چاہتا ہے قبر و حشر میں، وہ اپنے نیکیوں سے، تقویٰ سے، حجوں سے، نمازوں سے نہیں کرانے چاہتے، وہ کرانا چاہتے ہیں پنجتن کی غلامی اور غلامی حسین سے. ٹھیک ہو گیا؟ اب دوسروں سے بھی پوچھتا ہوں، روئے زمین پر آپ سب کا، ہر جماعت کا، ہر مسلک کا دعویٰ ہے ہم ان سے غلام ہیں، ہم ان کے. روئے زمین پر صرف ایک فرد ہے امت محمدی میں جس میں پنجتن میں سے حسین نے جسے لکھ کر دیا ہوا ہے یہ ہمارا غلام ہے. باقی کوئی ہے اس کے پاس کوئی سند لکھی ہوئی موجود؟ اگر لکھا ہوا کسی کے پاس ہے اسے عمر فاروق اعظم کہتے ہیں، اسے فاروق اعظم کہتے ہیں. یہ پنجتن کا غلام ہے. سمجھانا صرف یہ چاہتا تھا، اس پنجتن کی غلامی سے کبھی باہر نہ جانا، اسی پر جینا، اسی پر مرنا. صحابہ کبھی مقابلہ نہیں کرتے تھے، وہ ان پنجتن کی غلامی میں جیتے اور مرتے تھے. اپنا تعلق ان کے ساتھ رکھو، جینا مرنا انہی کے ساتھ رکھو. اور آخری بس ایک غم حسین کی بات سنا کے اجازت چاہتا ہوں اینڈ پر اس کو. کربلا کی آخری ایک بات، بس حدیث ختم ہو گئی اور بات سنانا چاہتا ہوں. جب مولا حسین کی شہادت کا وقت آیا، ماں ہونا آپ کی لڑائی ہو جائے بچوں کی، باپ اور مائیں آپ دیکھتے ہیں، ہر کسی کی بیویاں ہیں، آپ کی بچے ہیں، بھائی ہیں، دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ کی لڑائی ہو جائے، جوان ہیں یا آپ کے بیٹے ہیں، تو سب سے پہلے باپ نہیں روکتا، ماں روکتی ہے آگے کھڑے ہو کے، پتر باہر نہ جائیں. باہر لڑائی لگی ہے تو کہتی کہ نہیں وہ آگے میں مر جاؤں گی، میں تیرے سر چڑھ جانا ہے، تو باہر کہتی ہے کہ نہیں؟ چونکہ میرے بچے کو کچھ ہو، مائیں کہتی ہیں کہ نہیں؟ پر قربان بطول زہرا کی بیٹیوں پر. مولا حسین ساری لاشیں اٹھانے والے کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں. ایک بی بی آ گئی، نام اس کا لیلا ہے، 18 سال کا پتر ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، نام کہتے ہیں علی اکبر ہے، شبیہ مصطفیٰ ہے. کہنے لگی حسین آپ کا بیٹا ہے، پر میں تو آپ کے خاندان سے نہیں ہوں، اپنا بیٹا لے کر آئی ہوں. اگر یہ پیچھے رہ گیا تو لوگ آپ کو نہیں کہیں گے، مجھے کہیں گے کہ یہ دوسرے خاندان سے تھی، شاید اس کا بیٹے کس کی وجہ سے کوئی پیچھے ہٹ گیا. میں چاہتی ہوں کل قیامت کو رسول کے دین کو بچانے کی بات ہے، بچانے کی بات ہے، تو میں چاہتی ہوں اس بچانے کے لیے سب سے پہلے میرا بیٹا ہاشمی خاندان سے جائے. دوسری ماں نے ایک 14 سال کا بیٹا پکڑا، ہاتھ میں پکڑے کہنے لگی حسین میرا 10 سال ہوئے بیوہ ہوئے، میرا سہاگ اجڑ گیا، ایک ہی بچہ تھا 3 سال کا، 4 سال کا، جو پال کے 14-13 سال کا ہو گیا ہے.
اور یتیم بچہ، جب بچے سارے مائیں پیار سے پالتی ہیں، جب یتیم کو پالتی ہیں تو پالنے کا انداز ہی اور ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے بڑا ہوگا میرا سہارا بنے گا، شادی کروں گی، بہو ہوگی، آگے میرے ان کے بچے ہوں گے، پوتیاں پوتے ہوں گے، گھر سنبھلے گا، میرا اجڑا ہوا سہاگ بھول جائے گا۔ وہ 16 سے نیندیں لگاتی ہے۔ اپنے بیٹے کو پکڑا، کہنے لگی میں اے بھائی حسین، میں آپ کے بھائی حسن کی زوجہ ہوں اور بیوہ ہوں۔ 3 سال کا قاسم تھا جب حسن چلے گئے۔ قیامت کے دن میں نہیں چاہتی رسول کے سامنے حسین کا بیٹا پہلے شہید ہو، اور حسن بڑے تھے اور میں پیچھے رہ گئی تو کل قیامت کو سرتاج کو کیا جواب دوں گی؟ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے سب سے پہلے قربانی میرے بیٹے کی لے۔ میں نے کہا تھا کہ دین پہنچانے سے لے کر بچانے تک جانا ہے آپ کو۔ تیسری ماں آ گئی، اس نے بچہ گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی مولا حسین کاش میرا یہ بچہ جوان ہوتا، میں بھی اسے جنگ میں بھیجتی، یہ بھی لڑتا، آپ پر آنے والے تیر روکتا، آپ پر آنے والی تلواریں روکتا، لیکن میرے بس میں نہیں ہے۔ عمر اتنی ہے اس کی 6 ماہ کی، اس کو لے لیں، چلو یہ تیر مار تو نہیں سکتا، آپ کی طرف آتا ہوا کوئی تیر سامنے کھا تو سکتا ہے، یہ میرا علی اصغر لے جائیں۔ چوتھی ماں آ گئی، اور یہ 3 پہلے جو آئیں یہ بطول زہرا کی بہویں ہیں، علی کی بہویں ہیں۔ اب چوتھی آئی تو بہو نہیں تھی، وہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی زینب تھی۔ ہاتھ میں ایک 9 سال کا بچہ پکڑا، ایک 13 سال کا شہزادہ انہوں محمد پکڑے۔ کہنے لگی بھائی حسین آپ اگر بطول زہرا کے بیٹے ہو تو میں بھی علی کی بیٹی ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ میری نسل بعد میں نہیں رہے گی، کیونکہ آج امام زین العابدین کی شکل میں جناب امام حسین کی نسل چل رہی ہے، امام حسن مصنع کی شکل میں امام حسن کی نسل چل رہی ہے، غازی عباس کی اولاد آپ امان اون ہیں، جناب ابوالفضل کی نسل سے مولا علی شیر خدا کی یہ نسل بھی چل رہی ہے، لیکن بعد زینب ہیں جن کے یہ 2 ہی بیٹے تھے۔ کہنے لگی بھائیوں کے گھر بہن مانگنے آ جائے نہ باپ کے گھر بیٹی مانگنے آ جائے تو بھائی لٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے، باپ کہتا ہے میرا کچھ رہے یا نہ رہے، میری بیٹی اجڑ کے آئی ہے مانگنے کے لیے، میں مر جاؤں گا پر بہن اور بیٹی کو خالی، غیرت مند باپ اور بھائی کبھی بہنوں کو اپنے گھر سے خالی نہیں بیچتے۔ وہ کہتے اس کا گھر اجڑ رہا ہے، میں سارا کچھ نشاور کر دوں، قربان فاطمہ الزہرا کی آل پر اور آپ کی بیٹیوں کے قدموں کی خاک پر۔ بطول زہرا کی اس بیٹی نے کہا بھائی حسین میں نے ساری زندگی بطول زہرا کی بیٹیوں کبھی کسی سے صدقہ نہیں لیا، آج صدقہ دینے آئی ہوں، ہمیشہ صدقہ دیتے رہے ہیں ہم، آج صدقہ آپ سے مانگا نہیں کبھی زندگی میں کچھ نہیں، بس آج ایک ہی مانگتی ہوں، جہاں اپنا علی اکبر بھیجنا اس سے پہلے بطول زہرا کی بیٹی اور تمہاری بہن تو اس سے اتنا مانگتی ہے پہلے میرے اون محمد کو بھیج دینا۔ میں کربلا معلم جب خود گیا، خدا کی قسم جب خود گیا، بغداد شریف سے انٹر ہوں کربلا معلہ کی طرف، تو سب سے پہلے کربلا سے بھی 12 کلومیٹر پہلے، 12 کلومیٹر پہلے جس آل رسول کے مزار کے قدم چومنے کا موقع ملتا ہے اور جن کے پاس پہنچتے ہیں وہ وہی سیدہ زینب کے یہی دونوں شہزادوں کے مزار ہیں۔ ان کا بیٹو قربان ہو جانا پر جگیر علی اکبر میں گرنا نہیں ہے، وہاں گرنا ہے تاکہ پہچان رہے، میری پہچان یہی ہوگی، جو بھی کربلا میں آئے گا پہلے سب سے پہلے زینب کے بیٹوں آپ کو دیکھے کہ شہید ہونے والوں میں بطول زہرا کی بیٹی زینب کے بیٹوں کی قربانی کا ہون بھی شامل ہے۔ یہ ایک ماں تھی، سب کچھ لٹانے والے، اور جناب قاسم کی جب لاش اٹھا کے لائے تھے مولا حسین، ہر لاش پکڑ کے لائے تھے، اور جناب قاسم کی لاش جب گئے تو ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی، مولا حسین نے اپنا امامہ اتارا،
چادر تو پاس نہیں تھی، اسی کو چادر بنایا، اسی میں ٹکڑے سمیٹے، اور وحد لاش ہے جسے ٹکڑوں کی شکل میں مولا حسین ان کی ماں پاس لا کے رکھی گٹھری کی شکل میں۔ فروہ کبھی حسین کے چہرے کو دیکھے، کبھی گٹھری کو دیکھیں، ایک ایک ٹکڑا نکالتی تھی اور چوم کے رکھتی جاتی تھی، دیکھ کے رکھتی جاتی تھی۔ سیدہ زینب نے پوچھا فروہ کیا تلاش کرتی ہیں؟ کہتی ہیں ہر کوئی آپ میں سے اپنے بیٹوں کو جو شہید بھی ہوئے منہ چومتا ہے، لاشیں تو پاس ہے، میرے پاس تو میرے قاسم کا یتیم بچے کا مجھے رخسار بھی دکھائی نہیں دے رہا جس کو چوم سکوں۔ ایک انگلی ملی جس میں انگوٹھی تھی، اس سے پہچانا کہ یہ قاسم کی لاش ہے۔ جب میں خدا کی قسم کربلا معلیٰ میں گیا تو میرے اپنے ہوش کھو گئے، علم جاتا رہا، میں لوگوں سے وہاں پوچھتا پھرتا تھا علی اکبر کا مزار تو یہ ہے، علی اصغر کا مزار تو قدمان حسین میں ہے، یہ غازی عباس کا مزار ہے، یہ انو محمد کے مزار دیکھ کر آیا ہوں، حر کا مزار دیکھا، قاسم کا مزار مجھے کہیں نہیں ملا۔ لوگوں سے پوچھا، کسی نے مجھے پکڑا، کہا کہ پہلی دفعہ آیا ہوں؟ میں نے کہا جی پہلی دفعہ آیا ہوں۔ انہوں نے کہا ایک جگہ لے گیا جہاں اجتماعی قبریں تھیں، کہنے لگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر قلم کر دیے گئے تھے، پتہ نہیں کس کس کے سر یہاں دفن ہیں، ان میں سے کسی جگہ قاسم کا لاشا بھی تلاش کر لو۔ ایسی قربانیاں دین بچانے کے لیے صرف رسول کے بیٹے نے دی ہیں۔ اور حسین جب سوار ہوا تھا گھوڑے پر، کسی ماں کے پاس کوئی بیٹا نہیں تھا جسے تسلی دے کے جاتا ہوں میں لیلا تیرے پاس علی اکبر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کوئی جانے والا تسلی تو دیتا ہے نا، اتنی تو دیتا ہے کہ چلو میں جا رہا ہوں، تیرے پاس یہ موجود ہے، یہ موجود ہے۔ ساری مائیں یہ تھیں جن کے گودے اجڑ چکی تھی۔ حسین جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوئے، امامہ مصطفیٰ کا پہنا، ہاتھ میں تلوار ذوالفقار مولا علی علیہ السلام کی لی۔ شکل تو پہلے ہی سیرت مصطفیٰ کی تھی، شہزادہ مصطفیٰ دو جہاں کی تصویر۔ جب گھوڑے پر تشریف فرما ہوئے تو بہن زینب علی کی بیٹی نے گھوڑے کی بانگ کو پکڑا اور کہنے لگی بھائی ہمیں پتہ ہے آپ چلے جائیں گے اور ہمیں قیدی بنا لیا جائے گا، ہمیں 1700 کلومیٹر تک پیدل چلایا جائے گا، آپ کے سر قلم ہو کے نیزوں پر چڑھ جائیں گے، ہر کوئی تانے دے گا۔ میں نے مارا، پر خدا کے لیے عباس کو تو آپ نے روکا ہوا تھا، آپ بھی علی کا خون ہیں۔ آج بہن آپ سے کہتی ہے کہ جاتے ہوئے ایسا لڑ کے جانا کہ زندگی بھر انہیں یاد رہے کہ حسین کوئی علی کا بیٹا لڑنے آیا تھا۔ مولا علی علیہ السلام کے شہزادے نے اپنی تلوار نکالی تو لگتا ہی نہیں تھا 3 دن کا پیاسا اور 72 لاشیں اٹھانے والا حسین ہے۔ 9,000 یا 18,000 عدد مختلف ہیں، ساری فوج کے سامنے حسین نے گھوڑے پر بیٹھے، اس کا نام تھا مرتجز۔ کیا نام تھا گھوڑے کا؟ ذوالجنابات میں لقب ملا، مرتجز نام تھا۔ اس گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑے نے جواب دیا حسین تو علی کا بیٹا ہے، بطول زہرا کا خون ہے، مصطفیٰ کا بیٹا ہے، تو چل، خدا کی قسم تیری تلوار سے آگے اگر 2 قدم آگے نہ چلوں تو مجھے ذوالجنا نہ کہنا۔ آپ نے ساری ایک لکیر کھینچی تلوار کی، اور تلوار کی لکیر کھینچ کے آپ نے ہاتھ بلند کر کے فرمایا، غازی عباس کو آواز دی، عباس آ دیکھ ذرا آج تو میری لڑائی اور علی کے بیٹے اور رسول کے بیٹے کی لڑائی دیکھ، علی اکبر اٹھ، آج میری لڑائی دیکھنے والا، میں نے تم سب کی لڑائیاں دیکھی ہیں، میری لڑائی دیکھنے کون آئے گا؟ مصطفیٰ نے مدینہ چھوڑ دیا، فاطمہ الزہرا نے جنت البقیع چھوڑ دی، انبیاء کی روحیں جمع ہو گئی، اور مصطفیٰ علیہ السلام کا یہ شہزادہ آپ نے اعلان کیا عمر ابن سعد اور شمل لعین سے، یہ میں نے لکیر کھینچی ہے، مجھے فاطمہ کا خون نہ کہنا، اگر ایک لکیر پہ ایک قدم بھی کوئی ایک بندہ کراس کر گیا اور اس کی گردن جدا نہ ہوئی تو مجھے حسین نہ کہنا۔ کوئی کافر کی جرت نہ ہوئی کہ ایک لکیر کراس کر سکے، پتہ تھا کہ علی کا خون ہے، اس کی رفتار کا بھی اندازہ تھا، اس کی تلوار کا بھی اندازہ تھا۔ ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹا، ایک ہی بار میں 122 سروں کو قلم کیا حسین نے، 122 سر، جدھر جاتے تھے گردنی کی گردنیں کٹتی جاتی تھی، لگتے تھے جیسے علی شیر خدا گردنیں کاٹ رہے ہیں،
لگتا تھا جیسے سفین میں غازی عباس آ گئے ہیں. ایک عجیب منظر تھا، ہر طرف سے فوجیں بھاگنے لگیں، لوگ بگدڑ مچ گئی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. اسی لمحے انہوں نے فیصلہ کیا علی کا خون ہے، تلوار سے نہیں مار سکتے. تلوار سے کسی نے پتھر اٹھا لیے، کسی نے نیزے اٹھا لیے، کسی نے برچیاں اٹھا لیں. وہ بطول زہرا کا بیٹا جسے فاطمۃ الزہرا دودھ پلاتے ہوئے قرآن کی تلاوت سناتی تھی، وہ جو ممبر رسول کی طرف جائے تو رسول ممبر چھوڑ دے. وہ شہزادہ جو سجدے میں ہو تو حضور سر نہ اٹھائیں. وہ حسین مدینے کی گلیوں میں محمد مصطفیٰ کے کندھوں کی سواری کرنے والا. ان ظالموں نے پتھر مارے، تیر مارے، نیزے مارے، 119 زخم امام ابن عساکر لکھتے ہیں جس میں حسین پر آئے. اور عصر کا ٹائم قریب آ گیا، گزرنے لگا، شام کا وقت قریب آ گیا. حسین دیکھا عصر کی نماز جا رہی ہے، ایمان تو بچا لیا، جاتے ہوئے سلام کی بقا کی بچانے والا بھی حسین ہے. کہا نماز چلی گئی، ایمان بچ جائے گا، اسلام کون بچائے گا؟ اس کے لیے حسین نے سجدے کی حالت میں تشریف لائے. نماز عصر پڑھنے کے لیے سجدہ کرنا چاہتے تھے، نماز کھڑی کرنا چاہتے تھے. شمر آیا، آپ نے فرمایا بدبخت ہاتھ کے اشارے سے پیچھے ہٹ، مجھے خدا کا سجدہ کر لینے دے تاکہ ایمان بھی بچا ہے، اسلام بھی بچ جائے. سجدے میں سر کاٹا گیا. جو ہی سر کٹا، ابراہیم نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے، اسماعیل علیہ السلام نے آنکھوں کو ہاتھ رکھ لیے ہوں گے. اور انبیاء کی روح کا عالم کیا ہوگا جب مصطفیٰ کا عالم یہ تھا؟ کہتے ہوں گے حضرت ہاجرہ کہتی ہوگی فاطمہ یہ تیرا ہی حوصلہ ہے، میں نے بیٹا دیا تھا تو پاس نہیں تھی. ابراہیم کہتے ہوں گے رسول پاک سے، رسول پاک میں نے اسماعیل کے گلے پر چھری چلانی تھی، آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی. اسماعیل کہتے ہوئے تھے جب مجھے ذبح کرنا چاہتے تھے میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، پشت کے بل لیٹا تھا، پر قربان رسول کے بیٹے وہ سب دین پہنچانے آئے تھے، یہ دین بچانے آیا ہے. اس کا پہنچانا ان کا اور تھا، اس کا بچانا اور ہے. اس کا بچانا رسول کا بچانا تھا. یہ شہادت حسین نہیں، شہادت مصطفیٰ ہو رہی ہے. اس لمحے جب شہادت حسین ہو گئی، تمام تواریخ میں لکھا، سیرت کی کتابوں میں لکھا، حدیث میں لکھا، جس پتھر کو اٹھاتے اس سے خون نکلتا. سمان سرخ ہو گیا، کئی دن تک خون کے چھینٹے کی شکل میں بارش ہوتی رہی. آسمان خون کے آنسو رو رہا ہے، زمین کے پتھر روتے ہیں. آج ہم روئیں اور آپ روئیں تو فتوے یاد آ جائیں. میں آپ کو سناتا ہوں، زمین خود خون کہاں سے نکلا تھا؟ اللہ نے اجازت دی تھی تو زمین روتی تھی. آسمان سے خون کہاں سے آیا؟ آسمان کا خون سے نکلنے والا خون اللہ کے اذن سے ہی آیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ غم حسین میں رونا اللہ کے اذن سے ہے، سنت مصطفیٰ ہے. اور جو اس غم میں روئے گا وہی پنجتن کی محبت کرنے والا ہے، وہی مصطفیٰ کا پیار رکھنے والا ہے. سنیو، کٹ جانا، مر جانا، ہر رشتہ ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، ہر پیر چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، ہر لیڈر چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، غلامی پنجتن چھوٹنے نہ پائے، غلامی حسین چھوٹنے نہ پائے، دامن پنجتن چھوٹنے نہ پائے، در فاطمۃ الزہرا سے دوری چھوٹنے نہ پائے. اور ساتھ دوسرا پیغام یہ ایمان کا دے رہا ہوں، اسلام کا پیغام یہ ہے، آپ جس دفتر میں کام کرتے ہیں، جس دفتر میں کام کرتے ہیں، جس دکان پر کام کرتے ہیں، تنخواہ بھی اسی سے لیتے ہیں، دوسرے سے اسی سے لیتے ہیں نا. تو سلام یہ ہے، نماز پڑھنا حسین کی فیکٹری کی پیداوار ہے، اور نمازیں چھوٹ جائیں یہ یزیدیت کا طریقہ ہے. قرآن نیزے پر چڑھ کر بھی پڑھنا حسینیت ہے. بے حیائی پھیلانا، بدکاری پھیلانا، رشوت کھانا، حرام خوری کرنا، رزق حرام کھانا، یہ یزید کی پروڈکٹ ہے، حیا حسین کی پروڈکٹ ہے. لوگوں اگر ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ایمان تو ہمارے اندر ہے، سلام بھی حسینی ہے،
یہ پروڈکٹ یزیدی ہم استعمال کر رہے ہیں، اگر ہم حرام رزق کما رہے ہیں، بے حیائی ہے، شراب نوشی ہے، نشہ ہے، جوا ہے، ڈکیتیاں ہیں، چوریاں ہیں، رزق حرام ہے، تو یہ یزیدیت کی پیداوار ہے۔ تم حسینی ہو، تمہیں شیطان بہکا کے اور ہمیں بہکا کے یزیدیت کی طرف لے جانا چاہتا ہے، تاکہ کسی طرح یہ حسین کے اس اجتماع میں جمع ہو جائیں جو قیامت میں مصطفیٰ کے سائے تلے کھڑا کر دے۔ اس لیے آج سے فیصلہ کر لو کہ ایمان بھی ہمارا حسینی ہوگا اور اسلام بھی ہمارا حسینی ہوگا۔ ایمان بھی حسینی اور ہماری منزل گنبد خضرا ہے، پر راستہ صرف کربلا ہے، راستہ صرف کربلا ہے۔ اپنے آپ کو پہچانو، جو کربلا کے راستے کے بغیر مدینہ جانا چاہے، دین بچانے کے لیے مصطفیٰ اس کی غلامی کو اسے قبول کرتے ہیں جسے مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی ہو اور غم حسین میں وہ کٹ جائے اور مر جائے، اس کو مصطفیٰ اپنا کہتے ہیں۔ اس کے دل میں ایمان رہتا ہے، اس کے دل میں اسلام رہتا ہے۔ اگر آپ کے پیشانی میں صبح نمازیں آ گئیں، قرآن پڑھنا آ گیا، رزق حرام چھوٹ گیا، ماں باپ کا ادب آ گیا، دین کا یہ پہلو اسلام، دین اسلام کا یہ پہلو، اسلام کے پہلو آ گئے، سمجھنا حسینی پروڈکٹ ہے۔ اگر کمیاں رہ گئیں، کوتاہیاں رہ گئیں تو بڑے کریم ہیں، کمیاں رہ گئیں وہ کہتے ہیں چلو آیا تو تھا ہماری طرف، کام زیادہ نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، تھوڑی بہت رہ گئی ہے تو محبت سے پوری کر دو، پھر محبت کے ساتھ پوری ہو جائیں گی۔ بس اس پر ختم کرتا ہوں۔ عشق آپ بھی اب اللہ یہ کم بھی اب اللہ پہ جاندہ جدے پیش کک چھڑدا نہیں پلے، آدم نو دانا کھوایا عشق نے، نالے جنتوں کڑایا عشق نے، نور بیڑے چڑھایا عشق نے، نالے خود بیڑا ترایا عشق نے، ابراہیم نو چہا سٹایا عشق نے، نالے آگ نو گلزار بنایا عشق نے، موسیٰ نو تور بلایا عشق نے، نالے خود تور جلایا عشق نے۔ کی دساں حقیقت عشق دی ہے صورت محمد عشق دی، جنگاں کرائیاں عشق نے۔ یہ صورت محمد نہیں سمجھے، یہ صورت محمد، یہ صورت کون تھے؟ حسین تھے۔ یہ صورت محمد عشق دی، جنگاں کرائیاں عشق نے، نالے تونا لوائیاں عشق نے، اکبر کو آیا عشق نے، اب تو سمجھ جائیں، اصغر لٹایا عشق نے، کربل وسایا عشق نے، چڑھ میز قرآن پڑھایا عشق نے۔ اے عشق تو پیسار دا جے تے عشق پانے ٹھار دا جے، اے رکھ دا عقل نال ویر جے، نال چم دا کتیاں دے پیر جے، اے کردہ کسے دا پکھ نہیں جے تے کلی دا چھڑ دا ہی ککھ نہیں جے۔ ہے عشق ابتدا تے ہے عشق انتہا، نہ راہ ویہدا نہ قرآن ویہدا، جتھے چاندہ ہے جکاندہ ہے عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا ویہدا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نعرہ تکبیر۔